إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہوا کا کام ہے چلنا، دیے کا کام ہے جلنا. ہوا کا کام ہے چلنا، دیے کا کام ہے جلنا. وہ اپنا کام کرتی ہے، میں اپنا کام کرتا ہوں. حاضرین مجلس، سامعین و ناظرین، اس کائنات کو چلانے والے اللہ الرحمن کی صفات میں سے ایک صفت، عظیم ناموں میں سے ایک نام الحافظ ہے. فاللہ خیر حافظا، سورہ یوسف کی آیت نمبر 64 میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا کہ تمہارا رب پوری کائنات کا محافظ ہے. آیت الکرسی میں اسے اس انداز میں بیان کیا گیا کہ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، کونین کی حفاظت زمین و آسمان کا مالک اللہ رب العزت اکیلا کر رہا ہے اور وہ تھکتا نہیں. اس نے حفاظتوں کے نظام کیسے بنائے ہیں؟ کل فی فلک یسبحون، لاکھوں میل پر سیکنڈ کی رفتار سے دوڑنے والے یہ سیارے، اربوں خربوں کہکشائیں، یہ ان کو ایسے سنبھالتا ہے کہ کبھی کسی کو دوسرے کے مدار میں آنے بھی نہیں دیتا، ٹکرانے بھی نہیں دیتا. اس رب نے اس زمین کا خلیفہ حضرت انسان کو بنایا. اس انسان پہ فرشتوں نے جو اعتراض داغا تھا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تیرا یہ بندہ زمین میں فساد بھی کرے گا، خون ریزی قتل ریزی سے بھی کام لے گا. اللہ تعالیٰ نے جواب میں جو کچھ کیا وہ آپ علماء سے سن چکے کہ فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اللہ کے فیصلے. اللہ نے جناب آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کو خلیفہ بنایا. کس نے اس خلافت کو سنبھالا اور کس نے اسے ٹالا؟ یہ اپنا اپنا نصیبہ ہے اور اپنی اپنی قسمت. آج کی ملاقات کا عنوان محفوظ زندگی محفوظ نظام. انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی. اللہ رب العزت نے جتنی بھی شریعتیں اتاری ہیں، جتنی بھی شریعتیں اتاری ہیں، 3 دائروں کے گرد گھومی ہیں. پہلے نمبر پہ کہ رب کو راضی کیجئے عبادت کے ساتھ، مگر وہ بندگی محفوظ ہونی چاہیے. نمبر 2، وقت کے پیغمبر کو راضی کیجئے اطاعت کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ، مگر مسنون ہو. اور بندوں کو راضی رکھیے خدمت کے ساتھ، اور وہ خدمت کے قاعدے اور قانون آپ کے بنائے ہوئے نہیں، اللہ رب العزت کے آسمان سے اتارے ہوئے ہوں، کیونکہ بندوں کے قانون بندوں کو حفاظت کی ضمانت نہیں دیتے. میں بھوکا ہوں، میری کوشش ہوگی کہ میں پہلے اپنا پیٹ بھروں پھر کسی اور کو دوں. تیرے رب کا نظام اور ہے.
اس نے خود کھانے کا سسٹم نہیں رکھا، کھلاتا ہے، پینے کا نہیں رکھا، پلاتا ہے. اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے جو تربیت کروائی کہ ساقی القوم آخرہم، جتنی مرضی بھوک لگی ہو، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے صفہ کے ہاسٹل کے سارے اسٹوڈنٹس کو پلائیں گے، پھر خود بھی ہیں. یہ محفوظ نظام جناب آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک اس آخری کتاب کی شکل میں اترا ہے. آخری کتاب کی شکل میں قانون ہے، ضابطہ ہے، قاعدہ ہے. اس کتاب کو رب کی صفت کہیے، مانیے. لوح محفوظ میں رب نے محفوظ کری، بل ہوا قرآن مجید کی لوح محفوظ سمجھیے. رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی تاک رات میں، لیلۃ القدر میں اللہ نے اسے بیت العزہ میں اتارا. لوح محفوظ سے سورۃ القدر میں اس کی تفصیل پڑھی ہے. پھر جبریل امین کی ڈیوٹی لگی. نازل بہ الروح الامین علی قلبک. یہ دستور زندگی، منشور بندگی، قانون الہی پوری سوسائٹی کو، دنیا کو حفاظتیں دینے کے لیے بنایا گیا. ہر اس چیز کا آرڈر دے دیا گیا کہ جس سے خیر لی جا سکتی ہے. ہر اس چیز سے منع کر دیا گیا کہ جس سے کسی بھی انسان کا جلدی یا بدیر نقصان ہو سکتا ہے. خوبصورت نظام. اس کو صاحب قرآن نے، حامل قرآن نے، عامل قرآن نے اور قاری قرآن نے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر اپلائی کیا 5 دائروں کے گرد. وہی آج ہمارا موضوع ہے، اسی پہ بات ہوگی. چاروں طرف اس وقت شور ہے دنیا میں، ایک درد ہے، ایک تڑپ ہے. قرآن جلا دیا گیا. حضرات، اصل یہ ہے کہ قرآن کا جلنا بہت بڑا دکھ، مگر سب سے بڑا یہ کہ جلانے والا کوئی اپنا نہیں، غیر ہے. جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب شہید کیا گیا، وار کیا گیا، پہلا سوال کیا، مارنے والا کوئی اپنا تو نہیں؟ اپنوں کے لفظ بھی مار دیتے ہیں. غیر تو غیر ہے، اس نے مانا ہی نہیں، جانا ہی نہیں، وہ قدر نہیں جانتا، اس سے کیا پتا. کہا نہیں، کہا اللہ تیرا شکر ہے عمر کے عادلانہ نظام پہ کسی اپنے کی انگلی نہیں اٹھی. یہ وار کسی غیر کا ہے اور غیر وار کرتے رہتے ہیں. اس کتاب کو اس نے جلایا ہے جسے علم نہیں کہ یہ کیا ہے، وہ صرف اتنا جانتا ہے، اس کی ذہن سازی کی گئی ہے کہ جو یہ پڑھ لے وہ ہمارا نہیں رہتا، جو یہ پڑھ لے وہ ہمارا نہیں رہتا. اور اگر آپ کو بتایا جائے کہ آپ کے بچے کے بیگ میں کچھ کتابیں ہیں جو آپ کا بچہ پڑھ کے آپ کا نہیں رہے گا، تو آپ ٹینشن تو لیں گے. انہیں یہی سکھایا گیا، جنہیں یہ پڑھایا گیا تھا کہ لفظ لفظ، حرف حرف شفا بھی ہے، دوا بھی ہے، دارو بھی ہے، ہر مرض کا علاج بھی ہے، ہدایت بھی ہے، رہنمائی بھی ہے. یہ دستور زندگی، منشور بندگی ہے. انہوں نے جو اسے بھلایا ہے تو غیر نے جلایا ہے. جب ہمیں یہ یاد تھا، ہم معزز سے زمانے میں مسلمہ ہو کر خار ہوئے، تارک قرآن ہو کر. جب اس کی آیتوں پہ ہمارا عمل تھا، ہماری گھوری سے نہیں، ابھی ہم نے آنکھ میں آنکھ نہیں ڈالی ہوتی تھی. صحیح حدیث ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی، نصرت بالرعب، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یارانے کے ساتھ اور گھرانے کے ساتھ ابھی 1 مہینے کے فاصلے پہ ہوتا ہوں اور دشمن کے دل پہ میری دھاک بیٹھتی ہے. سر جی، ہم ایسے ہی تھے، ہم ایسے ہی تھے. جب عامل قرآن، حامل قرآن کے ساتھ مل کے ان آیات کو غور سے سنتے تھے، سمجھتے تھے، دل میں محفوظ کرتے تھے، میموری میں سیو کرتے تھے، ہاتھوں سے لکھتے تھے، اس کی کتابت ہوتی تھی، اس کو جمع کرتے تھے، مدون کرتے تھے. ایک سورت پہ 10 سال بھی لگ جائیں لگا دیتے تھے، لیکن ہم عمل کر کے دکھاتے. لوگوں کو پتا تھا کہ جو پڑھیں گے کر گزریں گے.
آج جتنے احتجاج کرنے والے ہیں اللہ ان کے ایمان کو سلامت رکھے، ان کے ایمان پہ شک نہیں، کلمے پہ شک نہیں، محبتوں پہ شک نہیں۔ لیکن اگر میں کیمرہ لے کے کسی کو کہوں کہ یہ کھول کے تھوڑا سا پڑھ دینا، تو وہ بیچارے نہیں جانتے، انہیں علم نہیں ہے۔ ایک صفحہ پڑھنا مشکل، آیات، معانی، مفاہیم و مقاصد کا پتہ نہیں، الفاظ کا، حروف کا، معانی کا علم نہیں، اللہ اس کتاب میں بندے سے کیا بول رہے ہیں، باتیں کیا کر رہے ہیں نہیں جانتے، تو سر جی اپنی بے وفائی کو کہاں لکھا؟ غیروں سے مجھے شکوہ اور حساب سے، اپنوں سے شکوہ ہو رہا ہے۔ اگر اس کتاب کی قدر ہوتی، آپ کے شہر میں ایک گھر جلا، میرے وطن عزیز کے درد رکھنے والوں نے بھرپور ایکشن لیا کہ نہیں؟ مسئلہ حل ہو گیا۔ اللہ کے گھر کو گرانے اور جلانے کے لیے آیا تھا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل آیا تھا، ہاتھی اور ساتھی لے کے جناب عبد المطلب میرے حضور کے دادا جی ملے اور مل کے کیا کہا تھا؟ اب رہا وہ میرے 200 اونٹ ہے تیرے پاس۔ کہنے لگا جب میں چلا تھا نا یمن سے تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ بڑے قد کاٹ کا بندہ ہے سردار عبد المطلب، یار میں تیری شہر کی اینٹ سے اینٹ بجانے آیا ہوں، تیری مقدس ترین عبادت گاہ بیت اللہ کو گرانے آیا ہوں، تیرے گھر کی 4 دیواری کے اندر گھس گیا ہوں، اور تو صرف اپنے اونٹوں کی بات کر رہا ہے۔ یار وہ سردار تھے، اللہ کی قسم منافق نہیں، دل کے سچے، من کے کھرے۔ کہنے لگے میں اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے میرے اونٹوں سے مطلب، اس گھر کا جو مالک ہے اگر وہ اس کا مالک ہے تو بچا لے گا، مجھے اپنے اونٹ بچانے ہیں۔ یا تو ہم سب مل کے کہہ دینا کہ اللہ یہ ہم سے نہیں حفاظت ہوتا، ہم سے اس کی حفاظت نہیں ہوتی، سروں پہ رکھ کے کہہ دو اللہ تو نے تیرا قرآن جانے، ہمیں تو اپنے اسکول بچانے ہیں، بچوں کا نصاب بچانا ہے، سلیبس بچانا ہے، حالات کے مارے ہوئے ہیں، ہماری فوج، ہمارا ایٹم، ہماری سپاہ، کلمہ گو لوگ سب اپنی جگہ ہم سچے ہیں، ہم مخلص ہیں، لیکن اللہ حالات ایسے ہمارے بس کی بات نہیں، اسے بچانا تو نے ہے، رب بچا کے دکھائے۔ لیکن اگر اس کے حافظ اور محافظ اللہ نے یہ ڈیوٹی ہماری لگائی ہے، یہ ڈیوٹی ہماری لگائی ہے، آپ اپنا گن مین رکھتے ہیں اپنے گھر کے، وہ آپ کا جو ہے اس کا حصے دار تو نہیں ہے، شراکت تو نہیں رکھتا، لیکن آپ کو امید ہوتی ہے مشکل وقت ہو تو گن مین میرے فرنٹ پہ کھڑا ہو، میرے گارڈ سامنے کھڑے ہوں۔ اللہ یہ کام کسی اور سے بھی لے سکتا تھا، اللہ نے مجھے اور آپ کو اس کا گارڈ بنایا، محافظ بنایا۔ کیا ہم نے حق ادا کرا؟ بس سوال اتنا ہے، منافقت میں تو نہیں چلے گئے۔ میں کتاب 2 منٹ کے لیے رکھ دیتا ہوں، کوئی بڑی بات نہ ہو جائے، لیکن سچ یہ ہے آپ کی یا میری اللہ نہ کرے اہلیہ ہمارے سامنے کسی کے ساتھ بائک پہ بیٹھ کے جائے، عزت بھی کرے، محبت بھی کرے، نام بھی لے، پیار بھی کرے، بلائیاں بھی لے، میں صدقے میں واری بھی کرے، کسی کے ساتھ بیٹھے گی آگ لگے گی کہ نہیں؟ جلو گے؟ سر جی میں لاہور والوں سے پوچھ رہا ہوں، جلو گے؟ اندر کچھ فیل ہوگا؟ تیرے رب کے ہوتے ہوئے تو کسی اور کے در پہ جا کے بیٹھے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کائنات کا سب سے بڑا محافظ بھی اللہ، پناہ دینے والا بھی اللہ، سب کچھ عطا کرنے والا اللہ، جب تو نے میرا در چھوڑ کے میرے شریکوں کے ساتھ جا کے تو جلایا تو نے مجھے بھی ہے، اس قرآن کو بھی ہے، اس کی آیات کو تو نے پس پشت ہی نہیں ڈالا۔ گنوں بڑی لمبی لسٹ ہے، اللہ نے کہا ہے سود نہیں کھانا، نہ دینا ہے نہ لینا ہے۔ سر جی لین دین آپ کہیں گے میں نے کبھی نہیں لیا، لیکن آپ کی اور میری پشت میں جو ابھی پانی کا قطرہ ہے نا، بوند، یخرج من بین الصلب والترائب، اور ہر پاکستانی مسلمان کی عورت کی سینے کی ہڈیوں میں جو اللہ نے بوند رکھی، میں نے سنا ہے وہ بھی مکروہ ہے، اور سود کی مکروہ۔ ہر جنگ لڑی ہم نے حقوق کے لیے، لیکن وہ جنگ جو رب نے اس کتاب میں ذکر کری، غیر تو غیر تھا،
اسے پتا تھا جس دن یہ پڑھ کے اس پہ عمل کرے گا پھر نہ ہمارا سودی سسٹم چلنے دے گا، نہ ہماری دھونس چلنے دے گا، نہ ہمارا ورلڈ آرڈر چلنے دے گا۔ تو صرف دن میں 5 مرتبہ اللہ اکبر، 30 مرتبہ اپنی اذانوں میں اعلان کرتے ہیں کہ نہیں مانتے ہم تمہارے ورلڈ آرڈر کو، ہمارے نزدیک جس کی دنیا ہے وہ اللہ ہے، آرڈر بھی اسی کا ہے، الا لہ الخلق والامر، یہ اسی قرآن میں، اسی لیے گھبراتے ہیں وہ تو کسی اور وجہ سے۔ آپ نے اور میں نے اس کے ساتھ کیا کرا ہے؟ کپڑا اٹھاؤں گا پیٹ ننگا ہوگا، آپ بھی اور میں بھی اس حمام میں ننگے ہیں۔ لیکن اس کتاب نے کرا کیا تھا یہ آپ کو اور مجھے پتہ ہی نہیں۔ مجھے 5 باتیں جو کرنی ہیں پوری شریعتوں میں پیغمبر نے اپنی زندگی میں اور سیرت میں پہلا کردار محفوظ جسم و جان، جسم اور روح دونوں محفوظ ہونے چاہیے۔ سر جی بھری مجلس میں اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں روحانی طور پہ اس وقت سیٹسفائی ہوں تو کوئی ایک بندہ ہاتھ تو اٹھائے۔ میں نہیں ہوں، میری روح اس وقت بلک رہی ہے، تڑپ رہی ہے۔ یار کیسے ہوگا جس کے گھر کے 10 لوگ مر گئے ہوں، جس کے گھر میں آگ لگی ہو، سب